یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو زمین پر سب سے طاقتور تھی، جنہوں نے پہاڑ تراش کر محل بنائے، آسمان کو چھونے والے ستون کھڑے کیے اور کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ تھے قوم عاد، جنہوں نے ارام ذات العماد کو اپنا مسکن بنایا، ایسا شہر جس جیسا دنیا میں کبھی نہ دیکھا گیا، لیکن طاقت کے نشے نے انہیں اندھا کر دیا۔ انہوں نے اپنے خالق کو بھلا دیا اور پتھروں کے آگے سجدے کرنے لگے۔ اسی وقت اللہ نے ان میں اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، ایک نرم دل، سچے اور وفادار نبی۔ آپ نے پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم ہنسی، مذاق اڑایا، کہنے لگے، ہود تم پاگل ہو گئے ہو، ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم مضبوط ہیں، ہم امیر ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ہود نے نرمی سے کہا، تمہیں وہ اللہ یاد رکھنا چاہیے جس نے تمہیں بنایا، تمہیں زمین پر بسایا، تمہیں طاقت دی۔ مگر ان کے کان بند ہو گئے، ان کے دل پتھر بن گئے، اور پھر اللہ نے ان پر قحط نازل کیا، زمین خشک ہو گئی، دریا سوکھ گئے، جانور مرنے لگے۔ پھر ایک دن آسمان پر سیاہ بادل ابھرنے لگا، قوم خوشی سے چیخنے لگی، دیکھو بارش آ رہی ہے۔ مگر ہود علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ بادل نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ جب سورج طلوع ہوا تو زمین خالی تھی، جہاں کبھی طاقت اور غرور تھا اب صرف خاموشی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور چند ایمان والے بچ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور قوم عاد مٹی میں دفن ہو گئی۔ وہ شہر جو کبھی آسمان سے باتیں کرتا تھا آج ریت کے نیچے سو رہا ہے۔ وہ ستون جن پر انہیں ناز تھا اب ریت کے ٹیلوں کے سائے میں گم ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج ان کے نشان بھی باقی نہیں۔ قرآن کی یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنی طاقت، اپنی دولت یا اپنے علم پر غرور کرتا ہے۔ قوم عاد دنیا سے مٹ گئی، مگر ان کا انجام آج بھی چیخ چیخ کر کہتا ہے۔ جب انسان اپنے خالق کو بھول جائے تو زمین بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بارہا سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، مگر وہ باز نہ آئے، اور آخر کار وہ ہوا کا ایک جھونکا بن کر رہ گئے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اصل حسن طاقت یا دولت میں نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور عاجزی میں ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ آج بھی وہی صحرا موجود ہے جہاں کبھی قوم عاد کے محل کھڑے تھے۔ ہوا جب اس علاقے سے گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت خود بول رہا ہو کہ غرور ہمیشہ ریت میں دفن ہو جاتا ہے اور ایمان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔